بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام جب طویل اور سخت ترین بیماری کی آزمائش و امتحان میں سرخرو ہوئے اور ان کو صحت عافیت نصیب ہوئی تو انہوں نے غسل صحت کیا، اور اسی غسل صحت کے دوران وہ برہنہ جسم نہا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر سونے کی ٹڈیاں برسانا شروع کیں، اور وہ سونے کی ٹڈیاں ان کے اوپر یعنی دائیں بائیں گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو سمیٹ کر اپنے کپڑوں میں رکھنے لگے۔ سونے کی ٹڈیاں میں ان کا یہ انہماک دیکھ کر ان کے پروردگار نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ایوب علیہ السلام، جو چیز تم دیکھ رہے ہو، کیا ہم نے اس سے تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی، بے شک تیری عزت کی قسم، تو نے مجھے اس چیز سے بے پرواہ کر دیا ہے، لیکن میں تیری نعمت کی کثرت اور تیری رحمت کی فراوانی سے ہرگز بے نیاز نہیں ہوں۔ بخاری۔ تشریح۔ برہنہ جسم نہا رہے تھے کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تہبند کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا اور تہبند باندھے ہوئے نہا رہے تھے۔ اس کی تائید آگے کی عبارت یشی فی صوبہ، سمیٹ کر اپنے کپڑے میں رکھنے لگے، میں پوشیدہ جگہ پر بالکل ننگا نہا رہے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوشیدہ جگہ پر بالکل ننگے نہانا مذکور ہوا، اور اس کے شرعی جواز میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے پروردگار سے شرم و حیا کی خاطر پوشیدہ جگہ پر بھی نہاتے وقت ستر پوشی افضل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکارم و اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ان ٹڈیوں کو سمیٹ کر اپنے کپڑے میں رکھنے لگے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام برستی ہوئی سونے کی ٹڈیوں کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر یا دونوں ہاتھوں سے بھر کر انہی تہبند میں سمیٹے جاتے تھے جو انہوں نے نہانے کے لیے باندھ رکھا تھا، یا کپڑے سے مراد وہ پوشاک ہے جو انہوں نے نہانے کے بعد پہنی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا مراد ہو جو انہوں نے اس وقت تک پہنا نہ ہو بلکہ ان کے قریب ہی رکھا ہوا ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا مذکورہ خطاب ناراضگی اور عتاب کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اظہار شفقت و محبت کے طور تھا کہ جب میں نے تمہارے گھر میں اتنا زیادہ سونا برسا دیا ہے اور تمہیں مالا مال کر دیا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ تم ان ٹڈیوں کو اٹھا کر اپنے کپڑے میں رکھو؟ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک تو نے مجھے اس قدر مالا مال کر دیا ہے اور میرے گھر میں اتنا سونا بھر دیا ہے کہ میں ان ٹڈیوں کو جمع کرنے اور ان کو اٹھا کر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رکھتا، لیکن تیری بارگاہ میں اپنے عجز و احتیاج کے اظہار کے لیے میں تیری رحمتوں کی مزید طلب سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا، خواہ تو مجھے کتنا ہی مالا مال کر دے، اور مجھ پر
اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی کتنی ہی بارش برسا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ان ٹڈیوں کا اٹھانا میں انہماک و دلچسپی رکھنا دنیا کی حرص و طمع اور مال دولت میں اضافہ کی خواہش کی بنا پر نہ تھا، بلکہ حق تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سے مستفید ہونے اور تشکر و امتنان کی بنا پر تھا۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جائز مال و دولت میں اضافہ کی حرص اس شخص کے حق میں روا ہے جس کو اپنے نفس پر اعتماد ہو کہ اس مال و دولت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی نہیں ہوگی اور اس کو انہی مقاصد و مصارف میں خرچ کیا جائے گا